نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، مرنا تو صرف مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر پکڑو۔ ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے۔ اذ کنتم اعداء، جب کہ تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اس نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا کی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فانقذکم منہا، اس نے تمہیں اس سے بچایا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، ایسے ہی اللہ تمہارے لیے کھول کر اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے یا ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف کیا۔ من بعد ما جاءہم البینات، کھلے دلائل آنے کے بعد۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، انہیں کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیوں کیا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، عذاب کا مزہ چکھو جو تمہارے کفر کی وجہ سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے یعنی چمکدار ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم سچ آپ پر تلاوت کر رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جہان والوں پر ظلم کرے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی کام لوٹائے جاتے ہیں۔ آج کے اس رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تقوی کی دعوت دی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان اللہ سے ڈر کر ہر برائی کو چھوڑ دے، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس سے بچنا ہے، میں نے برائی کے قریب نہیں جانا۔ جب انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا، پھر وہ خلوت میں بھی ڈرتا ہے، گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، جلوت میں بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا ہے۔ جیسے قرآن کریم نے روزے کے بارے میں یہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ وہ تقوی کیا حاصل ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اس کی مرضی کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے ہم پھر نہیں کھاتے، پیاس لگی ہے ہم پھر نہیں پیتے، اور اسی طرح اور بھی کئی جائز چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم وہ نہیں کرتے۔ تو یعنی جب اللہ کے کہنے پر ہم نے حلال کو چھوڑ دیا، اللہ کے کہنے پر ہم نے حلال کو چھوڑ دیا اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ کہ ہم جب تنہا ہوتے ہیں، وہ آدمی غسل خانے میں ہے، پیاس لگی ہے، پانی نہیں پیتا،
آدمی اپنے کمرے میں ہے، اس کے کمرے میں فریج ہے، سب کچھ فریج میں موجود ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، کیا کہتا ہے مجھے اللہ کا ڈر ہے، جب میرے اللہ نے روک دیا ہے تو میں نے اس کے قریب نہیں جانا، بات ختم۔ تو اگر ساری زندگی کا یہ روزہ تقوی والا انسان 12 مہینے رکھ لے، جی جس اللہ کے کہنے پہ ہم نے حلال چھوڑ دیا ہے، اسی اللہ نے حرام سے بھی منع کیا ہے، ہم اس کے کہنے پہ حرام چھوڑ دیں۔ جی جیسے ہم نے اللہ کے کہنے پہ روزہ رکھ لیا ہے، ایسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، ہم نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ دے دیں، حج فرض ہے تو حج کر لیں، صدقہ دیتے رہیں۔ جی اسی طرح اللہ کے کہنے پہ جب ہم یہ سارے اعمال کریں گے تو پھر یہ تقوی کی مراد ہوگی، اس سے تقوی حاصل ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے تم اللہ سے ڈرو۔ اور آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو مرنا تو مسلمان ہو کر ہی مرنا تو مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ اسی کی ہم دعا کرتے ہیں ہر جنازے کی نماز میں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ ہم میں سے جس کو بھی آپ زندہ رکھیں اسے اسلام پر زندہ رکھیں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا اللہ ہم میں سے جس کو بھی موت آئے اسے اسلام پر موت آئے، ایمان کی موت اسے ملے۔ تو یہ دعا حضور نے جو ہمیں سکھائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو مسلمانوں کو ایک خاص حکم ہے کہ مرنا تو مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے جو جنازے کی دعا کا آخری حصہ ہے۔ فرمایا دیکھو تم آپس میں لڑتے تھے، تمہاری سینکڑوں سالوں کی لڑائیاں تھیں، اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات پہ صدیوں تمہاری لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے نفرت کو کھرچ کر اس میں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت ڈالی ہے۔ یہ کام اللہ نے کیا ہے، دنیا کے کسی قانون دان نے، کسی حکیم نے، کسی دانا نے، کسی تعلیم کے اثر سے یہ کام نہیں ہوا، یہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے، اور آپ کے اخلاق کا اثر ہے، آپ کی صحبت کا اثر ہے، اللہ کا تم پر فضل ہے کہ تمہارے اندر یکجہتی اس نے پیدا کر دی۔ اب تم بٹنا نہ، اللہ کے اس فضل کو یاد رکھنا۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے اندر قبائل کی دشمنیاں تھیں، برادری ازم کی دشمنیاں تھیں، جی، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ اختلاف تھے، اللہ نے سب کو ختم کر دیا، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے، تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ جو چیز کنارے پر چلی جائے وہ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ ایک آدمی دیوار پہ کھڑا ہے، کنارے پہ کھڑا ہے، وہ دائیں بھی گر سکتا ہے، بائیں بھی گر سکتا ہے۔ جہنم کی حد تک تم چلے گئے تھے، تم اس میں گر سکتے تھے، اللہ نے تمہیں بچایا۔ اسی اللہ نے تمہارے دل میں محبت پیدا کی۔ فرمایا کہ ایسے ہی اللہ کھول کر تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ فرمایا کہ تمہارے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، یہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کے لیے علماء رکھے ہیں، علماء بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں، ان کے جمعے کے واعظ ہیں، ان کے درس ہیں، مدارس ہیں جس میں بچوں کو اعلیٰ تعلیم اخلاقی دی جاتی ہے۔ اس کے لیے اسکولوں میں بھی اسلامیات کا نظام ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی بچوں کو اساتذہ حضرات جو ہیں وہ برائی سے روکتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ تو کام تو ہو رہا ہے، لیکن اس کام کو بالخصوص کرنے کے لیے، مشن بنا کے کرنے کے لیے اللہ پاک نے پھر رائے ونڈ والے بزرگوں کو اس پہ لگا دیا۔ اب آپ دیکھیں ان کے نکلنے کا ایک ہی مقصد ہے، خود دین پہ چلتے ہوئے دوسروں کو دین کی دعوت دینا، خود برائی سے رکتے ہوئے جو ہے وہ دوسروں کو برائی سے منع کرنا، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال، سرمایہ، اپنا وقت، ہر چیز کو خرچ کرنا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو بطور مشن کے اختیار کر لیا، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ اس لیے بھائی کر سکو تو ان کے ساتھ تعاون کرو، بیٹھا کرو، بات سنا کرو، نہ ہو سکے تو مخالفت نہیں کرنی۔ دین کا جہاں بھی جس انداز میں تھوڑا یا زیادہ کام ہو رہا ہے نا،
ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے، ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ذکر میں بلا رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ ذکر کی جو مجلس ہے وہ ایسے ہے جیسے زمین بنجر کو پانی کا لگانا، ذکر سے دل کی آبیاری ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو ذکر نہیں کرنے والے وہ مردوں کی طرح ہیں، جو کرنے والے ہیں وہ زندوں کی طرح ہیں۔ جنت میں جانے کے بعد جنت کوئی حسرت کی جگہ تو ہے نہیں کہ جہاں آدمی افسوس کرے، لیکن جنتیوں کو اس چیز کی حسرت اور افسوس ہوگا کہ ہمارا جو وقت ذکر کے بغیر گزرا ہے وہ نہیں گزرنا چاہیے تھا، کیونکہ ذاکرین کے جب وہ درجے اور مقامات دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے بھی یہ کام کیا ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں؟ فاستبقوا الخیرات، اب تمہارے پاس موقع ہے، بلائیوں میں آگے نکلو۔ دنیا داری میں تو اتنا مقابلہ ہے، اس کی گاڑی اچھی ہے مجھے اس سے اچھی لینی چاہیے، اس کا بیٹا اتنا پڑھا ہے میرا اتنا پڑھنا چاہیے، ہاں جی اس کا ایسا لباس ہے میرا ایسا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا نیکیوں میں بھی یہ ہونا کہ فلانا اتنا صدقہ کرتا ہے مجھے اتنا کرنا چاہیے، فلانا اتنا اللہ کی راہ میں غرباء پہ یتیماں پہ مساکین پہ خرچہ کرتا ہے مجھے اتنا کرنا چاہیے۔ نیکی کے معاملے میں تلاوت مجھے اس سے زیادہ کرنی چاہیے، استغفار اس سے زیادہ کرنا چاہیے، درود پاک اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ جی یہ ہے، یہ حسد نہیں ہے، یہ رغبہ ہے، یہ ترغیب ہے، یہ مسلمان کے لیے اس میں یہ معاملہ جائز ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو آپس میں بٹ گئے، ان کے پاس تورات کے دلائل بھی تھے پھر بھی انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ بدترین ہے وہ لوگ جو شرک و بدعت کو نہ چھوڑیں اور آپس میں اختلاف ایسا پیدا کریں کہ امت جڑ نہ سکے۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مصطفیٰ کریم کی دنیا میں آنے کے دو ہی مقصد ہیں، مخلوق کو اللہ سے جوڑنا اور اپنی اطاعت کی طرف لانا، سنت کی طرف لانا۔ اب جو دین کا نام لے کے شرک کا پرچار کر رہا ہے اور جو ہے حضور کی محبت کا نام لے کر بدعات کو فروغ دے رہا ہے، وہ حضور کے مشن سے ہٹا ہوا ہے، وہ تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ جو توحید و سنت کی دعوت دے رہے ہیں وہ تفریق پیدا نہیں کر رہے۔ ہم نے ساری امت کو حضور کی سنتوں پہ لانا ہے، ہم نے ساری حضور کی امت کو توحید کی طرف لانا ہے، جس کے لیے حضور نے دندان شہید کرائے، وطن چھوڑا، قربانیاں دی ہیں۔ یہ جائے کہ ہمارے سامنے شرک ہو رہا ہے ہم اس کو روکے بھی نہیں، کہیں جی ماشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حرج والی چیز میں حرج ہے، بدعت میں حرج ہے۔ حضور نے فرمایا کل بدعہ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ شرک کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جس آدمی نے شرک کیا ہے اس کا یہ جرم معاف نہیں ہوگا جب تک کہ سچی توبہ نہ کرے۔ اگر شرک کی حالت میں مرا ہے، کفر کی حالت میں مرا ہے، تو آپ نے تیسرے سپارے کے آخر میں پڑھا ہے وما لہم من ناصرین، ایسے شرک والوں کا، ایسے کفر والوں کا کوئی بھی قیامت کے دن مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے زندگی میں یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، نہ شرک ہونا چاہیے نہ بدعت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توحید و سنت پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ ویسے بھی ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں سنت کا خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے۔ فرمایا قیامت کے دن ایمان والوں کے چہرے سبحان اللہ پر نور ہوں گے، پر نور ہوں گے، اور کفار کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کو کہا جائے گا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اپنی کرتوتوں کا، اپنے کفر کا مزہ چکھو۔ اور جو ہے جن کے چہرے سفید ہوں گے تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ کی سب سے بڑی رحمت انسان کا جنت میں جانا ہے۔ فرمایا کہ پیارے محبوب اس پہ نکالے نہیں جائیں گے، وہ عارضی قیامگاہ نہیں ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے فار ایور جی، اور اس کی راحتیں فار ایور ہیں۔ کل کے سبق میں تھا کہ جہنم کی سزائیں مستقل ہیں جی، قرآن کریم میں ہے 12ویں سپارے میں کہ جہنم اور جنت کا وقت ایک جیسا ہی ہے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہے، مرنے کے بعد جو قبر کا وقت ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، یہ اس وقت تک ہے جب تک زمین و آسمان قائم ہے۔ اب دیکھو کافر کی سزا کتنی لمبی ہو گئی اور مومن کا اجر کتنا بڑھ گیا۔ اس لیے ہمیں چھوٹا سا بھی گناہ کرنے سے پہلے سزا کو سامنے رکھنا چاہیے، سزا کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اس عمل کی ہمیں سزا کتنی ملے گی۔
ہزاروں سال گزر گئے، لوگ قبروں میں پڑے انتظار کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا وقت دیکھیں، حضور کو دنیا سے تشریف لے گئے، ڈیڑھ مطلب کہہ لیں بھائی 15 صدیاں گزر رہی ہیں اب، 1500 سال تقریباً ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اللہ نے کہا تھا اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی ہے اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ تو آخرت کا ٹائم ٹیبل اور ہے اور دنیا کا ٹائم ٹیبل اور ہے، اور قرآن کریم نے اس کی مثال دی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب موت آئی ہے، اللہ نے اس کو زندہ کیا ہے تو اسے پوچھا اپنے پیغمبر سے، قال کم لبثت، کہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرا ہوں۔ یہ ان کی برزخی زندگی ہے نا۔ اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت مئۃ عام، تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے۔ دنیا کا 100 سال ہے اور آخرت کا دن یا دن کا کچھ حصہ ہے۔ جب آخرت کا جو دن ہے وہ قرآن کریم نے سورۃ معارج میں کہا ہے 50,000 سنہ، 50,000 سنہ، ہر ایک کو اس کے اعمال کے حساب سے اس دن کی طوالت محسوس ہوگی، اور جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کو محسوس نہیں ہوگا۔ 50,000 سال کے برابر قرآن کہہ رہا ہے کہ آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ تو اب دیکھو 50,000 سال تو اب تک نہیں ہوئے، دنیا کو بنے ہوئے نہیں ہوئے، تو کتنا لمبا دن ہے۔ اور وہ دن ایسا ہے کہ جس کے آنے میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو گناہگار ہیں مسلمانوں میں وہ کٹ کٹ کے ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ کٹ کٹ کے گریں گے نیچے جہنم میں، نیچے جہنم ہے، اوپر پل صراط ہے، پل صراط سے دوسری طرف جنت ہے، تو ہر ایک نے گزرنا ہے۔ کفار گرتے رہیں گے، اس کی صورتحال حضور نے فرمائی ہے کہ بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ایمان والے کیسے گزریں گے؟ جب دوسروں کا یہ حال ہوگا تو ایمان والے کیسے گزریں گے؟ اب بال سے باریک اور تلوار سے تیز، تو کسی مولانا نے جٹوں میں یہ مسئلہ بیان کر دیا نا، دیہاتیوں میں، وہ ایک بچ اٹھ کے کہنے لگا، کہنا یہ مطلب رب دا نگاؤن دا ہی نہیں پروگرام۔ انہیں کی کیا یہ جداں دا تسی دس دیو نا مولوی صاحب، یہ مطلب ہے کہ اللہ دا سانوں پروگرام نگاؤن دا ہے ہی نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گی، جیسے پل سے آدمی کار سے گزرتا ہے، سواریوں سے گزرتا ہے، پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سواریاں کیا ہوں گی؟ فرمایا یہ جو قربانی کے تم جانور کرتے ہو نا اللہ کی راہ میں، فإن الصراط متاعکم، یہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھو مسلمان کو تو اللہ نے اس پل کی سواریاں بھی یہاں دی ہوئی ہیں، کافر تھوڑی قربانی کرتا ہے، قربانی تو مسلمان کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں بھی درجات ہیں، کچھ سواریوں پہ گزریں گے، فرمایا جن کی ساری زندگی قربانی کی ہمت ہی نہیں ہوئی، وہ کیسے گزریں گے؟ وہ کیسے گزریں گے؟ حضور نے فرمایا جیسے ہوا گزرتی ہے ایسے وہ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ ہائے ہائے، جیسے ہوا گزرتی ہے، دیکھو نا ہوا باریک سے باریک سوراخ سے بھی گزرتی ہے، چلتی ہے تو گزر جاتی ہے، اس کے سامنے پہاڑ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو پل کیا حیثیت رکھتا ہے؟ فرمایا آندھی اور طوفان کی طرح وہ گزر جائیں گے اپنے ایمان کی برکت سے۔ اس لیے بھئی یہاں بھی یہی ہے، چہرے پر نور ہوں گے۔ قرآن کریم کی سورۃ عبس میں ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ایسے چمکدار چہرے ہوں گے، ایسے چمکدار چہرے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے اور خوشی سے کھل رہے ہوں گے، مستبشرہ، کھل رہے ہوں گے۔ کیوں کھل رہے ہوں گے؟ جب آدمی کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے نا، پھل ملتا ہے، تو وہ پھر دو چند ہو جاتا ہے، پھر وہ خوب خوش ہوتا ہے۔ ہاں جی، ایک طالب علم کو اس کی محنت کا صلہ ملے، وہ اے لیول میں پاس ہو یا اچھے اور نمبروں میں چلا جائے، جس کو ہر کوئی اسکالرشپ دینا چاہتا ہو، تو پھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے میری محنت کا صلہ دے دیا۔ تو ہم جو تہجد پڑھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مسلمان جو اعمال کرتا ہے، جب چہرہ روشن ہوگا سبحان اللہ تو پھر وہ مستبشرہ، کھلا ہوا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ چہرے کیسے روشن ہوں گے؟ چہرے، حضور نے فرمایا اچھے انداز سے وضو کیا کرو۔ صحابہ سے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کہنے لگے
کہ دیکھو میں نے اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہچاننا ہے، قیامت کے دن میں نے اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہچاننا ہے، جتنا اچھے طریقے سے وضو کرو گے اتنے ہی تمہارے وضو کے اعضاء چمکدار ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ تو صرف قرآن تو چہرے کی بات کرتا ہے، رسول اللہ تو فرما رہے ہیں میری امت کے بازو بھی چمکتے ہوں گے۔ سبحان اللہ نہیں کہنا، میری امت کے ہاتھ بھی چمکتے ہوں گے، میری امت کے پاؤں بھی چمکتے ہوں گے، میری امت کا ناک چمکتا ہوگا، کان چمکتے ہوں گے، آنکھیں چمکتی ہوں گی، پیشانی چمکدار ہوگی۔ یہ تو ایسے ہوگا جیسے سورج کی روشنی میں نہا کر آیا ہے۔ اس لیے بھائی، اور جو کافر ہے، کافر کے بارے میں ہے کہ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ فرمایا کہ ان کے جو چہرے ہیں وہ سیاہ ہوں گے اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا، اور یہ نظریہ کن کا ہوگا؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کفر کے جو بڑے بڑے باغی قسم کے دین کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ کفار کے ائمہ، کفار کے نمائندے، کفار کے سرکش لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ قرآن کریم کہتا ہے یہ معاملہ ہوگا۔ یہاں یہ ہے کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، نتلوہا علیک بالحق، جنہیں ہم آپ پر سچائی کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں۔ محبوب اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جب اللہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تو جہان والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، جہان والے خود ہیں، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ نے کئی مقامات پہ فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، سورۃ قاف 26ویں پارے میں فرمایا ہے کہ میں بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہوں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف ہی سارے امور لوٹائے جائیں گے۔ بدی بھی نیکی بھی سب اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ہم نے بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم نے مرنا ہے تو ہم نے بھی کہاں جانا ہے؟ بظاہر ہم نے مٹی میں جانا ہے، لیکن اصل میں ہم نے کس کے پاس جانا ہے؟ یہ سپرد خاک نہیں کہنا چاہیے، سپرد خدا کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ خاک میں کسی چیز کو ہم کیا سپرد کر سکتے ہیں؟ مسلمان کا سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے، سپرد خدا کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ اور کیا ہے؟ مٹی سے نکالنے والا اللہ ہے نا۔ مٹی ڈالتے وقت بھی ہم یہی کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، انسان ہم نے تجھے اسی مٹی سے بنایا ہے، اسی مٹی میں ہم آج مرنے کے بعد تجھے لوٹا رہے ہیں، اور اسی مٹی سے ہم تجھے اٹھا کے کھڑا کریں گے۔ تو یہ سپرد خدا ہوا یا سپرد خاک ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف لوٹنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ سپرد خدا ہوا ہے کہ سپرد خاک ہوا ہے؟ بتاؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی سپرد خدا ہوتا ہے، سپرد خاک نہیں ہوتا، خاک میں منتقل ہوتا ہے۔ اس خاک سے نکالنا کس نے ہے؟ اللہ نے۔